اللہ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، لوگوں سن لو، اللہ کا ذکر ہے جو دلوں کو اطمینان بخشتا ہے، جو دلوں کو تسکین اور فرحت بخشتا ہے۔ امام سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ روایت کرتے ہیں، اور اس کو قاضی ایاز بہت بڑے محدث میں، ان کی کتاب بڑی اتھینٹک کتاب ہے شفا شریف۔ قاضی ایاز نے شفا شریف کے اندر اس حدیث مبارکہ کو تحریر کیا ہے اور روایت کیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا قیلا ما ذکر اللہ تعالیٰ، یہاں جو اللہ فرما رہے ہیں الا بذکر اللہ تعالیٰ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، لوگوں اللہ کا ذکر ہے جو دلوں کو اطمینان بخشتا ہے، جو دلوں کو تسکین اور راحت کا سامان مہیا کرتا ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ اے عبداللہ ابن عباس، وہ کون سا اللہ کا ذکر ہے جو دلوں کو تسکین بخشتا ہے؟ اللہ کے ذکر کئی انداز میں ہو سکتا ہے، لا الہ الا اللہ بھی اس کا ذکر ہے، اللہ کا ورد کوئی کرتا رہے تو یہ بھی اس کا ذکر ہے، سبحان اللہ پکارتا رہے تو یہ بھی اس کا ذکر ہے، اللہ اکبر کہتا رہے تو یہ بھی اس کا ذکر ہے۔ ہزارہا انداز سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا جا سکتا ہے۔ تو قیلا عن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ما ذکر اللہ تعالیٰ، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ اللہ کا وہ کون سا ذکر ہے جو دلوں کو تسکین اور سکون بخشتا ہے؟ تو قال عبداللہ ابن عباس ہوا ذکر محمد، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی ذکر ہے جو خدا کا ذکر ہے۔ اب اس آیت کا ذرا ترجمہ کر کے دیکھیے، الا بذکر اللہ، لوگوں سن لو، اللہ کا ذکر دلوں کو خوشی بخشتا ہے، دلوں کو سکون بخشتا ہے۔ تو اللہ کا ذکر محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اب یہ ترجمہ ہوا کہ اگر تم دلوں کی تسکین چاہتے ہو اور اگر تم دلوں کو سکون کا سامان فراہم کرنا چاہتے ہو تو آؤ میرے حبیب مکرم کے دامن کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ، اطمینان قلب سے تمہیں مالا مال کر دیا جائے گا، تمہیں قلب مطمئنہ کی دولت عطا کر دی جائے گی، دلوں کا سکون اور دلوں کی راحت اور دلوں کی فرحت تمہیں بخش دی جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہی دلوں کی تسکین کا باعث بنتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر درود پاک ہے۔ کثرت کے ساتھ آپ پر درود و سلام کی کثرت کی جائے، کثرت کے ساتھ درود و سلام کے نذرانے پیش کیے جائیں۔ پھر فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہدنا الصراط المستقیم، اے بندے میری بارگاہ میں آ اور آ کر دعا کر کہ اے اللہ مجھے سیدھے راستے پر چلا، اے اللہ مجھے سیدھے راستے پر چلا۔ یہاں پھر تفسیر ابن عباس کو اٹھا کر دیکھیں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بھتیجے بھی تھے رشتے میں، اور اس امت کے سب سے بڑے مفسر قرآن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، آپ کا لقب امام المفسرین، آپ کی کتاب تفسیر ابن عباس کے نام سے مشہور ہے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بھی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں حضرت عبداللہ ابن عباس کو اپنی دائیں طرف بٹھایا کرتے تھے، جبکہ عمر کے اعتبار سے آپ ذرا باقی صحابہ کرام سے کم عمر میں تھے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو جلیل القدر صحابہ کرام کو اپنے رائٹ سائڈ پہ بٹھایا کرتے تھے، تو آپ حضرت عبداللہ ابن عباس کو اٹھاتے ہیں جو کہ ابھی عمر کے اعتبار سے ذرا کم ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اے اللہ عبداللہ ابن عباس کو قرآن کی سمجھ بوجھ عطا فرما کہ وہ قرآن کی تفسیر کریں اور رہتی دنیا تک کے لیے ان کی تفسیر کو یاد کیا جائے۔ میں اس لیے ان کو اپنے دائیں طرف بٹھاتا ہوں کہ اگر مجھے قرآن میں کوئی رہنمائی چاہیے ہو تو میں عبداللہ ابن عباس سے لے لیا کروں۔ تو امام المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پھر پوچھا گیا کہ یہ جو اللہ فرما رہا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے بندے دعا کر میری بارگاہ میں مانگ کہ اے اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا دے، اے اللہ مجھے سیدھے راستے پر چلا دے۔
تو حضرت عبداللہ ابن عباس سے پوچھا گیا کہ ما صراط المستقیم، وہ سیدھا راستہ ہے کیا؟ یہاں پر پھر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عشق اور آپ کے ذوق نے انگڑائی لی اور فرمایا کہ ہوا اسم محمد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی صراط مستقیم۔ سبحان اللہ۔ یہ بات آپ کے شاگرد حضرت ابو العالیہ جو کہ مشہور جلیل القدر تابعی ہیں، ان کے ذریعے سے چلتی چلتی حضرت امام حسن بصری جو کہ امام التابعین ہوئے، ان تک جب یہ بات پہنچی، امام التابعین حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک، کہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے اہدنا الصراط المستقیم میں صراط مستقیم کی یہ تفسیر کی ہے کہ صراط مستقیم سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی ہے۔ تو حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ غش کھا کر گر پڑے اور تڑپ کر کہا کہ انہوں نے کتنی خوبصورت تفسیر کی۔ سبحان اللہ۔ لہذا اللہ کا ذکر بھی جو دلوں کو اطمینان بخشتا ہے وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور صراط مستقیم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہذا مطلب یہ ہوا کہ لوگوں، اگر تمہیں اپنے دلوں کو اطمینان بخشنا ہے تو تب بھی تم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کرم سے وابستہ ہو جاؤ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے در اقدس سے لپٹ جاؤ، اور اگر صراط مستقیم وہ راستہ چاہتے ہو جو سیدھا جنت کی طرف لے کر جاتا ہے اور ہدایت کا راستہ ہے، تو تب بھی تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کرم سے لپٹ جاؤ۔ پھر فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو سب مل کر، جمیعاً مل کر، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور تفرقے میں نہ پڑو، الگ الگ نہ ہو جاؤ۔ مسلمان جب تک متحد رہے دنیا کی کوئی طاقت ان کو زیر نہیں کر سکی، اور جب مسلمان بکھر گئے، توڑ پھوڑ کا شکار ہو گئے، منقسم ہو گئے، ان کا شرازہ بکھر گیا، تب سے مسلمان ذلیل و رسوا ہونے لگے۔ فرمایا سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، ولا تفرقوا، اور فرقہ واریت میں نہ پڑو، تفرقے میں نہ پڑو، الگ الگ علیحدہ علیحدہ نہ ہو جاؤ۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، اس کی تفسیر آپ فرماتے ہیں، تفسیر ابن عباس پوچھا گیا کہ ما حبل اللہ تعالیٰ، وہ اللہ کی رسی ہے کیا جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ سختی کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ پکڑنے کا حکم ارشاد فرما رہا ہے؟ تو یہاں پر پھر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ محمد الرسول اللہ۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت زندہ باد۔